رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں۔ جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور یہ ہماری نشست ہوتی ہے علماء کرام کے ساتھ۔ ٹیلی فون نمبر آپ کی سکرینز پر آ رہے ہوں گے، آنا شروع ہو جائیں گے، جس پر آپ اپنے سوالات آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں بھیج سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالات زیادہ سے زیادہ شامل ہوں، اس لیے میں تمہیدی کلمات میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب ساتھ ہیں، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم بس فوراً سے بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ دکھائیے گا جی، پہلا سوال دکھائیے گا، مفتی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ۔ محمد فرام لنڈن۔ ہماری کمپنی کے کانٹریکٹ ہیں ڈفرینٹ بلڈنگز کے، صحیح ہے، ہمیں ڈفرینٹ لوکیشن پر جانا ہوتا ہے کام کے لیے۔ وہاں پر بلڈنگ میں بہت سارے آفیسز ہوتے ہیں جن کا ہمارے پاس ایکسس ہوتا ہے، لیکن ویکینڈ پہ وہاں کوئی اسٹاف ہی نہیں ہوتا، تو وہاں پہ جو ان کے اسٹاف کے جو کچنز ہیں ان میں جیسے چائے وغیرہ پانی ہے، تو ہم کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ چائے پی لیں یا پانی پی لیں۔ تو دینی لحاظ سے ہمیں الاؤ ہے کہ ہم جو ہے وہ پانی یا چائے وغیرہ پی سکتے ہیں وہاں پر؟ صحیح، بالکل ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس قسم کے معاملات کی کوئی قانونی شکل ہے یا نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ آپ جا کر کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے۔ اوکے، اگر تو کوئی صراحتاً چیز ہے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے، بالکل صحیح۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عرف اس کی دلیل ہوتا ہے، ماحول، کہ اگر ایسا اکثر ایسی ہوتا ہے کہ اس قسم کے آفیسز میں جاتے ہیں جب کوئی نہیں ہوتا تو کھا پی لیں، اور وہ برا نہیں مانتے، انہیں بھی پتہ ہوگا کہ آئیں گے اور چائے وغیرہ بنائیں گے، تو عرف اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم استعمال کر بھی لیں گے وہ ناراض نہیں ہوں گے، عمومی طور پر ایسے چل رہا ہے، تو بالکل ان کے لیے طیب اور جائز ہے۔ لیکن اگر ان کو یقین ہے کہ وہ ناراض ہوں گے، اوپر شکایتیں کریں گے، تو پھر ان کو پہلے اجازت لینی ہوگی۔ اگر کنفیوژن ہے کہ نہیں معلوم، پتہ نہیں وہ اس بارے میں they'll be okay with it، یا ان کو اعتراض ہوگا نہیں اندازہ، تو احتیاط بہتر ہے۔ اس معاملات میں ایک لفظ ہوتا ہے تحری کرنا۔ اچھا، تحری کا مطلب ہوتا ہے اپنے دل سے گواہی لینا۔ اوکے، اپنے دل سے پوچھیں، اگر دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یار بہت ناراض ہوں گے تو پھر رک جائیں، صحیح ہے، احتیاط کریں، اور اگر دل کہتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کیا رہا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات وہی ہے کہ قوانین اگر اس کے لیے موجود ہیں تو ان قوانین کو ظاہر ہے کہ ڈومیننٹ مانا جائے گا، انہی کے مطابق سارا معاملہ ہوگا۔ اور اگر قوانین نہیں ہیں تو پھر سورہ نور کے اندر پروردگار عالم نے ایک لسٹ تو بیان کی ہے ڈیفینیٹلی، اچھا، کہ جیسے کہ تم کھانا کھا سکتے ہو، کہاں پر کھا سکتے ہو؟ اپنے گھروں سے، اپنے ماں باپ کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھروں سے، اپنے چاچا، اپنی خالہ، اپنی ماموں، اپنی پھوپھیاں، یہ فہرست پروردگار عالم نے بیان کی ہے۔ صحیح ہے کہ یہاں پر اگر فرض کیجئے کہ کوئی الگ سے انسٹرکشنز نہیں ہیں تو ٹھیک ہے کہ اس کا وہاں پر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ جہاں کا اختیار تمہارے پاس ہے، جہاں کی چابی تمہارے پاس موجود ہے، اپنے دوستوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ صحیح ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ طے شدہ ہے کہ جو اگر کوئی رول وہاں پر بنا دیا جائے، کوئی منع کر دے تو پھر تو بات ختم ہے۔ لیکن اگر کنفیوژن ہے تو پھر اس کنفیوژن کی صورت میں اس کو بھی ایک حوالہ مانا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر جو عرف کی بات کی مفتی صاحب نے، بہت عمدہ، بہت مناسب ہے، اور اس کے اندر یہ بہرحال طے ہے کہ شک کی صورت میں احتیاط کرنا اس کو بہرحال پسند کیا جائے گا، خاص طور پہ الناس کا معاملہ ہے اس وجہ سے۔ اور اس کے اندر کیا ہی اچھا ہو، آج کے زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں، واٹس ایپ سب کے پاس موجود ہے، کہ جو اس کے مختار ہیں، جو اس کو دیکھنے والے ہیں، انہی کو آپ واٹس ایپ کر لیجئے، پوچھ لیجئے کہ جناب جو یہاں پر ہم آئے ہیں تو کیا ان تمام تر چیزوں میں استفادے کی کوئی گنجائش ہے؟ وہ ہاں کہیں تو کھا لیجئے، نہ کہیں تو منع کرنے کے بعد نہ استعمال کریں۔ بالکل صحیح، مناسب، ٹھیک۔ اچھا ویسے اس سیٹ کے سوال ہے، عام طور پہ اگر زمین پہ کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ملتی ہے، کچھ پیسے یا کچھ، تو دو ہم نے نظریہ سنے۔ ایک ہوتا ہے بھائی وہ اللہ کی زمین سے ملی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ چھوڑ دیں اس کو، نہ اٹھائیں، اس لیے اگر آپ نے اٹھا لیا تو اب اس کے مالک تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے کہ نہیں اچھا ہے اٹھا لیں، شاید اب مالک تک پہنچا پائیں، نہیں پہنچا پائے تو پھر آپ کی صدقہ کریں۔ تو کیا کرنا چاہیے اگر ویسے کوئی چیز ملے تو؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو پورا ایک عنوان فقہ کے اندر ہے جس کو کہتے ہیں لقطہ کے مسائل، یعنی گری پڑی چیزیں کوئی اگر مل جائے تو پھر اس کا کیا کیا جائے۔ ظاہر ہے اس کی تفصیل ہے کہ کس ماہیت کی اور کیا نہیں ہو، لیکن بات یہی ہے کہ اگر وہ رکھی ہوئی ہے نیچے اور اگر فرض کیجئے کہ ضائع ہو جائے گی، کوئی قیمتی چیز ہے، ایک تو یہ نا کہ اطمینان ہے
کہ کوئی ڈھونڈتا ہوا آئے گا اور لے جائے گا اپنی چیز، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ معلوم ہے کہ قیمتی کوئی چیز ہے ضائع ہو جائے گی تو پھر اس حوالے سے ذمہ داری مختلف بھی ہو جائے گی. لیکن یہ کہ پھر فرض کیجئے کہ اس نے اٹھایا تو ذمہ داری تو ہے کہ مالک کو تلاش کریں، مالک کو تلاش کرنے کے لیے اعلان کروائیں، اس طرح سے اعلان کروائیں، اتنی دیر تک اعلان کروائیں، اتنے دنوں تک اعلان کروائیں. ڈیٹیلز ہیں ساری. پھر اس کے بعد اگر فرض کیجئے کہ بالکل اگر مایوس ہو جائے تو مایوس ہونے کی صورت میں وہ کیا کرنا ہے، مالیات بہت کم ہے تو ٹھیک ہے اپنے اس میں بھی رکھا جا سکتا ہے، ورنہ صدقہ کرنا پڑے گا. اس کی طرف سے جو مالک ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں، لکتا پورا ایک تو چیپٹر پھر تو ریکمینڈڈ یہی نہیں ہے کہ بھائی پھر رہنے ہی دو بھائی پھر ذمہ دار. اس کے اندر یہ نہ ہو جائے کہ اگر کسی کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا ضائع ہونے کا امکان ہے، یعنی فرض کیجئے کہ معلوم ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اٹھا لے گا اور پھر وہ چیز ضائع ہو جائے گی، تو بہت اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ضائع ہونے کا امکان ہے تو عنوان ثانوی بھی اس کے اندر آئے گا. ٹھیک. پہلی بات تو یہ بالکل غلط ہے کہ میری کوئی نیکی کام آ گئی تو یہ مجھے اللہ کی زمین سے مل گیا. یہ اللہ کی زمین سے اگر آپ کا بچہ اٹھا کے کوئی لے جائے کہ اللہ کی زمین سے ملا ہے تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ملے تو اگر اپنی ملک بنانے کی نیت سے اٹھائی تو یہ حرام ہے، کیونکہ وہ مسلمان بھائی کی امانت ہے. ٹھیک. اگر آپ غیر مسلم کنٹری میں ہے اور وہ دارالحرب جس کو کہتے ہیں ہم کہ جہاں کبھی اسلامی حکومت نہیں تھی نہ اب ہے اور بھی کچھ شرائط ہیں، وہاں اگر کچھ ایسی چیز ملتی ہے جو کنفرم ہے کہ یہ کسی غیر مسلم کی ہے تو وہ مال مباح ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تلاش کر کے ان کو دیں، اس سے مسلمان اور اسلام کا وقار بلند ہوتا ہے، لیکن وہ مال استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی کنڈیشن کے، وہ مباح ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار کا مال تمہارے لیے مباح ہے سوائے دھوکے اور جھوٹ کے. تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. مسلم کنٹری کے اندر ہوگا تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کو، لیکن جیسے حضرت نے فرمایا کہ اگر ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھا لیں. اب اگر وہ چیز فوراً خراب ہونے والی، جیسے آپ کو سیب مل گیا، کوئی ایسی چیز ایک دن میں خراب ہو جائے گی تو اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں نہیں ملتا تو استعمال کر سکتے ہیں یا صدقہ کر دیں. اور اگر قیمتی کوئی شے ہے تو جیسا ماحول ہے وہاں کا عرف ہے اس کے مطابق اعلان کرنا ہوگا. اچھا. اور ہمارے نزدیک یہ اس کی مدت اس وقت تک جب تک آپ کا دل یہ گواہی نہ دے کہ اب مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہے. صحیح ہے. اور یہ مال کی مالیت کے اعتبار سے ہوگا. سونے کا سیٹ زیادہ تلاش کریں گے اور یہ 10 روپے گرے تو کون تلاش کرے گا. آج کل کے زمانے میں لوگ کوئی اپنا موبائل فون بھول گیا، اکثر فون بڑا ملا تو اس میں یہی کیا چیز، کوئی اپنا ٹیلی فون بھول گیا، موبائل لوگ بھول جاتے ہیں نا، تو اس میں پھر یہی کرنا ہوگا کہ اگر آپ ایک تو یہ کہ اٹھایا اس نیت سے کہ اپنی ملکیت میں لے لیں گے تو حرام ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی. اس نیت سے کہ یار بھی ورنہ کوئی اور لے جائے گا یا آگے پیچھے ہو جائے گا تو میں اٹھا لیتا ہوں، میں اس کے مالک کو ڈھونڈ لوں گا، اس پہ کال آ جائے گی تو میں اس کے حوالے کر دوں گا. یہ ریکمینڈڈ ہے، کرنا چاہیے ایسا؟ نہیں بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اور ایک آخری بات اس میں، ایک لقطہ جیسے لفظ اصطلاحی ایک لقیط بھی ہوتا ہے. لقیط کہتے ہیں بچے کو، جو جیسے بچے پھینک کے چلے جاتے ہیں، اگر دیکھ لیں کوئی بچہ پڑا ہوا انسان کا تو اس کو تو اٹھانا واجب ہے. اس کو اٹھا کر پھر وہ حکومت تک پہنچائیں کھانے وغیرہ میں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ خود رکھ لیں تو وہ خود رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ جیسے ہمارے یہاں ویلفیئر ادارے وہاں تک پہنچائیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور اس میں بس یہ اسی پہ آخری سوال کہ اگر اس طرح اٹھا لیا اس نیت سے کہ مالک تک پہنچانا ہے اور پھر نہیں پہنچا پایا، فون کی مثال لے رہے تو جو کہ زیادہ پیش آنے، تو اب اس کے بعد اب نہیں، سارے طریقے آزما لیے، مالک تک نہیں پہنچا پایا، کسی اپنے ہم مذہب کا ہی ہے، یہ بھی اس بات کو نہیں، تو اب کیا کریں اس ٹیلی فون کا؟ مایوس ہونے کے بعد کہ اب مالک کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو سب سے سیفسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیں مالک کی نیت سے. اچھا، آپ کا بھی یہی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ خود غریب ہیں تو خود رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ گواہ بنا لیں تاکہ کوئی بعد میں ایسا ہو تو بدگمانی پیدا نہ ہو. اور مقدار پر بھی گواہ بنا لینا چاہیے، ورنہ یہاں تو یہ ہے کہ آپ نے 10 روپے اٹھائے، وہ کہے گا 100 روپے تھے، دو میرے. آدمی پھنس جائے، وہ کہتے ہیں نیکی گلے میں آ گئی. صحیح. لیکن ظاہر ہے اس وضاحت کے ساتھ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اٹھایا ہی اس نیت سے جائے کہ میں اس چیز کو اپنی ملکیت میں لے لوں گا تو بات ہی ختم، تو وہ تو ہے ہی حرام، بات ہی ختم. اگلا سوال دکھائیے گا. میرا مول صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری دکان ہے گیٹ جالی کی نا. اچھا. تو اس کے اندر بھی ڈیزائن بننے ہیں لیزر کٹنگ کے، اس میں اللہ کے نام وغیرہ بھی لکھ رہے ہیں، صورتیں وغیرہ بھی لکھ رہے ہیں، تو ان کے فریم ہمیں زمین پہ رکھ کے بنانا پڑتا ہے. تو یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سوال بھی شامل کر لیجیے، اس کو ایک عمومی حیثیت بھی دے. ایک وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا وہ گیٹ جالی وغیرہ کا کام ہے، ڈیزائن بناتے ہیں، اس میں اللہ کا نام محمد لکھا ہوتا ہے، تو ابھی وہ ڈیزائن زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں. اور اس کو عمومی بھی کرتے ہیں کہ قرآن وہ اخبارات میں کٹنگ آتی ہے قرآن کی، یا بہت سارے ایسے پیپر ہیں جن میں کوئی مذہبی تحریر ہے، وہ پیپر کام کے نہیں ہیں، تو اب کیا کریں ان پیپرز کا؟ ان کو زمین پہ رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان کو ظاہر ڈسٹ بن میں تو نہیں پھینکیں گے، اب وہ پیپرز کام کے بھی نہیں ہیں، تو کیا ان کو کس طرح ڈسپوز کریں، کیا کریں؟
بنیادی بات یہی ہے کہ ان کے وقار کا خیال رکھنا ہے، ان کی تعظیم، ان کی عزت اور عظمت کا احساس کرتے ہوئے ان کے بارے میں وہ معاملہ کرنا ہے کہ جو ان کے شان نشان ہو. صحیح ہے. ظاہر کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو عرف کے اندر توہین سمجھا جاتا ہو یا یہ مانا جاتا ہو کہ یہ کام اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ڈیگریڈ کرنے کے مترادف ہے، تو اس کی اجازت تو نہیں ملے گی. صحیح ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر خاص ایک ماحول کے اندر فرق آ جاتا ہے. مثال کے طور پر عین ممکن ہے کہ یہ جس جگہ کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ایک ٹیکنیکل وہ کام کر رہے ہیں. ٹیکنیکل کام کے لیے ممکن ہے کہ کبھی ان کو اس طرح سے کرنا پڑتا ہے کہ اس انداز سے کہ جس طرح سے آپ گھر کے اندر کسی چیز کو رکھتے ہیں اس طریقے سے وہ نہ رکھ پائیں. اس میں بھی بالکل وہ انداز نہ ہو کہ جس کو توہین مانا جائے، لیکن ایک اگر ایسا نہیں ہے اور وہ کام کرنے کی نوعیت ہی اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر کچھ ویلڈ کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، تو اس کی گنجائش بنے گی، مگر اس کے اندر بھی حتی الامکان احتیاط کا پہلو مد نظر رہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. صحیح ہے. اب آئیے دوسری جو چیز آپ نے اس کو عمومیت اور وسعت کے ساتھ پوچھا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ کاغذ ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے. خوشی ہوتی ہے کہ بہرحال مسلمان ممالک میں، اپنے پاکستان کے اندر کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوراق کو جمع کرنے کے لیے اس طرح کی جگہیں مخصوص کر دی جاتی ہیں تاکہ وہاں پر ان جگہوں ان چیزوں کو ڈال دیا جائے اور پھر کلیکٹیولی ان کو ڈسپوز کر دیا جاتا ہے. ڈسپوز کرنے کے لیے سمندر میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اور زمین کے اندر دفن بھی کیا جا سکتا ہے کسی پاک زمین کے اندر، اور اسی طریقے سے کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی موٹا مارکر لے کر اس کو اس کے اوپر اس طرح سے پھیر دیا جائے کہ جس میں اس کی توہین بھی نہ مانا جائے، لیکن یہ کہ بہرحال اس تحریر کے اثرات کو اس انداز سے بھی پھر نہ دیکھا جائے کہ جہاں پر وہ خاص ایک اہتمام کرنا ضروری قرار پائے. جی تقریباً یہی ہے. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا بس یہ فرق کر لیں گے کہ جیسے ایک تو ہوتا ہے قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ تو پرٹیکولر ایک مذہبی چیز ہو گئی. جی ہاں. اور جیسے باہر کے ملک میں یوٹیلیٹی بلز آئے، اس میں محمد اکرم لکھا ہوا بھی لفظ محمد. اب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ ادب احترام کر سکے ٹھیک ہے، ورنہ وہ ریسائکلنگ کے لیے آتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں، تو ان کو آپ دے سکتے ہیں. اس میں یقیناً ان کا وہ تو ادب نہیں کریں گے، لیکن اس میں حرج کی وجہ سے اجازت ہوگی. بعض لوگ اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ ریسائکلنگ کا کیوں کہہ دیا. تو میں کہتا ہوں کہ اپنا سیل نمبر دے دیں، میں لوگوں کو بتا دوں گا، وہ آپ کے گھر پہ پہنچا دیں گے، تو اچھا آپ اس کی حفاظت کر لیں. اچھی بات ہے، بہت اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے لیں اس کی ذمہ داری. یہ حرج جہاں حرج پیدا ہوگا نا، ہماری شریعت اس میں رعایت اجازت دے گی. تقویٰ، پرہیزگاری، احتیاط سب سے بہترین چیز ہے. لیکن جب تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو پھر انسان مطلب یہ کہ اس کو شریعت رعایت دیتی ہے. آج کل کے دور میں آپ بھی اسی دور میں رہ رہے ہیں، رزق طیب اور حلال کمانا کتنا مشکل ہو گیا. اگر ہم تقوی کی نظر سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جہت سے کوئی خرابی نظر آتی ہے. اب اس کو بھی چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، فیملی کو لے کے چلیں گے کیسے؟ تو جہاں حرج ہوتا ہے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کس حد تک ہمیں رعایت دے رہی ہے، اس رعایت سے فائدہ اٹھانا ہی حکمت کے تحت ہے. بالکل صحیح. ایک آخری سوال چلا دیجیے مفتی صاحب، آپ دیں گے. میرا نام محمود قریشی ہے، ٹیکسلا سے میرا تعلق ہے. آپ کا پروگرام دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جامعہ مسجد ہے جہاں پہ جمعے کی نماز 2 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جماعت بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ 2 مرتبہ ادا کرتے ہیں. تو کیا یہ اس طرح کرنا درست ہے؟ ٹھیک ہے. محمود بھائی اتنا غصے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی ہم آپ کو جی ہے ٹیکسلا سے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں جی اگر تو یہ شرعی مجبوری ہے کہ پبلک بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو، اور جمعے کی شرائط بھی ہوتی ہیں، اس کا امام بھی مخصوص ہوتا ہے کہ اس کو تمام چیزوں کا علم اور دیگر شرائط ہوتی ہیں، تو بہرحال 2 جمعے ہو سکتے ہیں. جی بالکل ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں جب ایک مرتبہ کوئی شخص فرض ادا کر لے تو وہ پھر اسی نماز کا امام دوبارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرض ادا ہو گیا، اب ہوگا تو وہ نفل بنے گا اس کے حق میں. جیسے کسی نے 4 رکعت ظہر پڑھ لی اور پھر 4 رکعت ظہر کی دوبارہ نیت باندھی، تو اگرچہ اس نے فرض کی نیت باندھی لیکن ہوں گے نفل، اور نفل کے پیچھے ہمارے ہاں فرض والوں کی جماعت نہیں ہو سکتی. تو 2 امام ہوں گے، امام علیحدہ علیحدہ ہوں، الگ الگ خطبے ہوں، جماعت 2 ہو سکیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. کیا ہے نہیں، اس کے اندر میں ادب کے ساتھ ظاہر فقہ جعفری کا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ 2 جمعے اگر ہیں تو 5.5 کلومیٹر کی شرط ہے. ایک فرسخ وہ تقریباً 5.5 کلومیٹر بنتا ہے. 2 مقامات جو ہیں یعنی ایک برابر کی مسجدوں میں برابر میں بھی نہیں ہو سکے گا. یعنی ایک جگہ پر اگر نماز جمعہ ہو رہی ہے تو دوسری جگہ پر نماز جمعہ ہو سکتی ہے، پرووائڈیڈ وتھ کہ دونوں کے درمیان 5.5 کلومیٹر کا فزیکل ڈسٹینس موجود ہو. یہ تو ہے. لیکن یہاں جو سوال پوچھا ہوا ہے کہ ایک جگہ ہے جو کہ کوالیفائی کرتی ہے، یعنی دوسرا جمعہ 5.5 کلومیٹر دور ہی ہو رہا ہے،
اس جگہ پر ایک جمعے کا اجتماع ہو گیا ہے, نہیں, اب 2 گھنٹے بعد دوبارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو پائے گا. اچھا, جیسے کہ یہ جگہ وہی جگہ ہے نا, 5.5 کلومیٹر کا کوئی ڈسٹینس. اچھا, اس منطق کے تحت وہ نہیں ہو پائے گا. عید کے اجتماع تو وہ ایک ہی جگہ پہ 4 ہو رہے ہوتے ہیں, 5 وہ ٹھیک ہے. عید کے اجتماع میں گنجائش موجود ہے. یہ عید کے اجتماع میں گنجائش آنات میں بھی موجود ہے. میں تو جمعے میں دے رہا ہوں تو بدل جاؤ. یہ معصومانہ سوال ہو گیا ذرا. صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ, بہت شکریہ علماء کرام کا, دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ ایک قرآنی پیکیج دیکھیں گے چھوٹا سا, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سیگمنٹ قرآن سائنس کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ.